پاکستان فضائیہ کی فضائی طاقت میں تبدیلی، امریکہ اور چین دوہری شراکت داری کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان فضائیہ کی اسٹریٹجک سوچ کی، جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اس کی فضائی طاقت کو نئی شکل دے رہی ہے۔ پاکستانی فضائیہ نے ایک منفرد طریقہ اختیار کیا ہے، جسے دو سرپرست دو راستے کی حکمت عملی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف امریکن فضائیہ کے ساتھ تعاون ہے تو دوسری طرف چینی پیپلز لبریشن ایئر فورس کے ساتھ گہری شراکت داری۔ اس دوہری حکمت عملی کے ذریعے پاکستان فضائیہ نیٹو طرز کی پیشہ ورانہ تربیت اور پلیٹ فارم مہارت کو چین کے سسٹمز آف سسٹم نظریے کے ساتھ ملا رہی ہے۔ اس کا مقصد علاقائی فضائی توازن کو ہندوستان کے مقابلے میں اپنے حق میں تبدیل کرنا ہے۔ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ شناخت امریکن فضائیہ کے ساتھ اچھے اور برے دونوں کی تعلقات سے تشکیل پائی ہے۔ ایک طرف نیٹو طرز کی تربیت اور مغربی ہتھیار اپنائے گئے، دوسری طرف بار بار آنے والے امریکی بندیوں کے اثرات کم کرنے کے لیے متبادل راستے بھی تلاش کیے گئے۔ 1954 کے باہمی دفاعی معاونت معاہدے سے اس تعاون کا آغاز ہوا۔ اس دور میں B-57 F-86 F-104 جیسے طیارے پاکستان آئے، تاہم 1965 کی جنگ کے بعد امریکی ہتھیاروں پر بندی لگ گئی۔ اس کے بعد پاکستان فضائیہ نے فرانسیسی اور چینی متبادل اختیار کیے۔ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد تعاون دوبارہ شروع ہوا۔ اس دور میں F-16 طیارے حاصل کیے گئے، جنہیں مجاہدین کے کیمپوں کی حفاظت اور سوویت طیاروں کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا گیا، مگر 1990 میں پریسٹر ترمیم کے تحت 28 پہلے سے طے شدہ F-16 پر بندی لگ گئی۔ یہ پاکستان فضائیہ کی اسٹریٹجک سوچ میں چھوڑ دیے جانے کے احساس کے طور پر زندہ ہے۔ 9/11 کے بعد تعاون امریکہ سے ایک بار پھر بحال ہوا۔ اس کے نتیجے میں 18 بلاک F-16 52 موصول ہوئے اور پرانے بیڑے کی مرمت اور جدید کاری ہوئی۔ ریڈ فلیگ جیسے مشقوں نے پاکستان فضائیہ کو حقیقی میدان جنگ جیسا ماحول فراہم کیا۔ امریکی تعاون نے پاک فضائیہ کو C-130 F-16 ہرکولس سنائپر ٹارگیٹنگ پاڈز اور AIM-120C5 AM ریمز اور جدید رڈار جیسے صلاحیتیں دیں، تاہم امریکی اینڈ یوزرز معاہدوں کی سختیاں بھی موجود رہیں۔ امریکی ٹھیکیدار پاکستانی اڈوں پر موجود رہتے ہیں اور کئی بار حساس الیکٹرانک سسٹمز کو مشقوں کے دوران محدود کر دیا جاتا ہے تاکہ چین جیسے فریق تک معلومات نہ پہنچیں۔ چین کے ساتھ شراکت داری کی بات کی جائے تو پاکستان فضائیہ اور چینی فضائیہ کے تعلقات سر جنگ کے خرید و فروخت کنندہ تعلقات سے نکل کر گہری مشترکہ ترقی اور مشترکہ نظریے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ ہر موسم کی دوستی اب نیٹ ورک سینٹر فار افیئر سیکھنے کی لیبارٹری بن چکی ہے۔ اس تعاون کا مرکز شاہینی مشقوں کا سلسلہ ہے، جو 2011 سے ہر سال منعقد ہو رہا ہے۔ خاص طور پر شاہین 2016 مشق نے پاکستان فضائیہ کے لیے بیونڈ ویژنر رینج BVR لڑائی کو ایک سائنس کے طور پر سمجھانے کا موقع فراہم کیا۔ چین کے ساتھ مشقوں میں کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ ڈیٹا لنک آپریشنز، ریڈار کاؤنٹر میجرز، پیچیدہ تکتیکی منصوبہ بندی تک مکمل تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان فضائیہ کو سوکھائی Su-27 Su-30 جیسے طیاروں کا تجربہ بھی حاصل ہوا ہے، جو ہندوستانی فضائیہ کے خلاف مخصوص تاکتیک تیار کرنے کی مددگار ثابت ہوا۔ پاکستان فضائیہ نے امریکی پیشہ ورانہ معیار اور چینی سسٹمز آف سسٹم نظریے کو ملا کر ایک منفرد نیٹ ورکڈ فضائی طاقت تیار کی ہے۔ ایک طرف مغربی تربیت پلیٹ فارمز ہیں، دوسری طرف چین کی جدید صلاحیت الفائر اور چین کی خطرناک میزائل ٹیکنالوجی بھی پاکستان کے پاس ہے۔